कैट्स न सिर्फ अपने फिजिकल चार्म और इनोसेंस की वजह से पसंद की जाती हैं, बल्कि इनके स्पेसिफिक बिहेवियर, एटीट्यूड और अमेजिंग एबिलिटीज की बिना पर भी इन्हें खास मकाम हासिल है। वो जेंटल नेचर, इंटेलिजेंस और इंसानों के साथ क्लोज रिलेशनशिप की बिना पर हमेशा से पसंदीदा मखलूक रही हैं। इस्लामी तालीमात में कैट्स को एक मुनफरिद हैसियत दी गई है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मोहब्बत और शफकत का इजहार फरमाया और इनके साथ हुस्ने सुलूक की तलकीन की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहेवियर से मालूम होता है कि कैट्स के साथ नरमी और मेहरबानी का बर्ताव जरूरी है, और ये कि वो अल्लाह की मखलूकात में से एक ऐसी मखलूक हैं जिनका ख्याल रखना इंसान की जिम्मेदारी है। इस्लामिक हिस्ट्री और ट्रेडिशंस में भी कैट्स के साथ एहतराम और शफकत के कई वाक़यात मिलते हैं, जो इस बात का सबूत हैं कि ये मखलूकात एक खास मकाम रखती हैं। कैट्स को मिस्टीरियस और अमेजिंग क्रिएचर्स भी समझा जाता है, क्योंकि वो बाज़ रूहानी और नफ्सियाती पहलुओं में इंसानों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं। इनके बिहेवियर और एक्शन बाज़ औक़ात किसी रूहानी पैगाम या किसी पोशीदा हिकमत की अलामत समझी जाती हैं, जिसकी वजह से सदियों से कैट्स को न सिर्फ इस्लामी बल्कि दूसरे कल्चर्स में भी खास अहमियत हासिल रही है। अगर आप कैट्स की दुनिया के अनोखे पहलुओं और इनके साथ जुड़ी इस्लामी रिवायत को जानना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सफर होगा, जो आपको इस हैरत अंगेज मखलूक की खूबसूरती और इनके पोशीदा इसरार से रोशनास कराएगा। कैट्स के साथ ताल्लुक कायम करना न सिर्फ एक खुशगवार तजर्बा हो सकता है, बल्कि ये आपको इनकी इनोसेंस, लव और इंटेलिजेंस की दुनिया में ले जाएगा, जो आपके लिए एक खास रूहानी और जज्बाती सुकून का बाइस भी बन सकता है। कैट्स हमेशा से अपने यूनिक और दिल मोह लेने वाले रवैये की वजह से इंसानों को हैरान करती रही हैं। जो लोग कैट्स को बतौर पेट एनिमल रखते हैं, वो जानते हैं कि इनकी हरकत और सकनात बाज़ औक़ात आम फहम से बालातर मालूम होती हैं। कभी ऐसा लगता है जैसे वो किसी ना नजर आने वाली मखलूक से बातचीत कर रही हों, किसी ऐसी चीज को देख रही हों जो हमारी नजर से ओझल है या किसी नामालूम एहसास के ज़ेरे असर है। इस्लामी तालीमात में कैट्स की एक खास हैसियत है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ मोहब्बत और शफकत का हुक्म दिया। कहा जाता है कि कैट्स में एक यूनिक सेंसिटिविटी होती है, जो इन्हें ह्यूमन सेंसेस से बाहर मौजूद चीजों को महसूस करने के काबिल बनाती हैं। यही वजह है कि इन्हें रूहानी तौर पर खास मखलूक समझा जाता है। बाज़ रिवायत के मुताबिक कैट्स इन चीजों को देख सकती हैं जिन्हें इंसान देखने से कासिर है, और यही चीज इन्हें हमारे घरों में एक गैर मामूली साथी बना देती हैं। लेकिन इसकी असल हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। इंसान अक्सर सिर्फ वही चीजें देखता है जो आंखों के सामने होती हैं, और इन चीजों को नजरअंदाज कर देता है जो छुपी होती हैं। लेकिन कैट्स के रवैये पर गौर किया जाए तो मालूम होता है कि इनके अंदर कुछ ऐसी आदतें और रूहानी पहलू मौजूद हैं जो इन्हें एक मुनफरिद मखलूक बनाते हैं। इनकी साइलेंट ऑब्जर्वेशन, कंसंट्रेशन के साथ किसी एक नुक्ते को घूरना, अचानक किसी चीज पर रिएक्ट करना या किसी इनविजिबल ऑब्जेक्ट से खेलना, ये तमाम बिहेवियर इनकी गैर मामूली सलाहियतों का पता देते हैं। कुरान करीम भी इंसान को तख्लीक के अजायबात पर गौर व फिक्र की दावत देता है, और कैट्स इसमें एक खास मकाम रखती हैं। इनका मिस्टीरियस चार्म और नेचुरल हैबिट्स इन्हें मुख्तलिफ माशरों में न सिर्फ एक पेट एनिमल बल्कि राजदारी, सुकून और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत भी बनाती हैं। कैट्स की ये खुसूसियात सदियों से मुख्तलिफ कल्चर्स में स्टोरीज, बिलीफ्स और ट्रेडिशंस का हिस्सा रही हैं, और आज भी लोग इन्हें एक खास मकाम देते हैं। इनकी काम, कंपेनियनशिप, सेंसिटिव नेचर और मिस्टीरियस बिहेवियर की बिना पर कैट्स को वो मकाम हासिल है जो किसी भी आम मखलूक को हासिल नहीं। यही वजह है कि बहुत से लोग कैट्स को एक रूहानी साथी समझते हैं, जो न सिर्फ घर के माहौल को बेहतर बनाती हैं, बल्कि अपने मखसूस रवैये से हमें एक गहरी सोच में डाल देती हैं कि शायद ये मखलूक वो देखती और महसूस करती हैं जो हमारी आंखों से ओझल है। इस्लामी अकायद में कैट्स को पाकीज़ा और नरमी और मोहब्बत वाली मखलूक समझा जाता है, जो घरों और दिलों में बरकत लाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैट्स के साथ हुस्ने सलूक करने और इनकी देखभाल करने की तलकीन की है। हदीस में इनके साथ नरमी बरतने पर जोर दिया गया है, क्योंकि ये अल्लाह की मखलूकात में से एक खास मखलूक हैं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹس کی غیر معمولی خوبیوں کو بہت پہلے پہچان لیا تھا اور اب سائنس بھی ان کے بارے میں نئی چیزیں دریافت کر رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کیٹ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پیدا ہونے والے اولین جانوروں میں سے ایک تھی اور اس کے بعد سانپ پیدا ہوا۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ بلیوں کو اللہ نے ایسی خاص صلاحیت دی ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ گہرے روحانی تعلق قائم کر سکتی ہیں۔ کیٹس کا انسانوں کے قریب آنا، ان کے گرد رگڑنا یا مخصوص انداز میں توجہ طلب کرنا صرف کھانے کی درخواست نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات یہ اس خاص تعلق کا اظہار بھی ہو سکتا ہے جو ان کے اور انسانوں کے درمیان موجود ہے۔ ان کی یہ موومنٹ ہمیں اس مخلوق کی اہمیت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کی یاد دلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اور محبت صرف انسانوں تک محدود نہ تھی، بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی آپ کا برتاؤ انتہائی شفقت اور مہربانی بھرا تھا۔ خاص طور پر کیٹس کے ساتھ آپ کا سلوک نہایت نرم اور محبت بھرا تھا۔ اسلامی روایت میں ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیٹس کو نقصان پہنچانے کے بجائے ان کا خیال رکھتے اور انہیں تکلیف پہنچانے سے سختی سے منع فرماتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیٹ تھی جس کی کھال کالی اور سفید تھی اور اس کے ماتھے پر کچھ منفرد نشانات موجود تھے جو اسے دیگر کیٹ سے ممتاز کرتے تھے۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ اس مخصوص کیٹ کی نسل آج بھی موجود ہے اور کچھ کیٹ کو اسی نسبت سے خاص سمجھا جاتا ہے، اگرچہ تاریخی طور پر اس بارے میں حتمی شواہد موجود نہیں، مگر مسلمانوں میں اس عقیدت کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ کیٹس کو محبت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ جنگ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بلی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ بلی کو پریشان نہ کریں، بلکہ اس کی حفاظت کے لیے ایک سپاہی مقرر کیا تاکہ وہ امن سے اپنے بچوں کو پال سکے۔ جب مہم ختم ہوئی اور لشکر واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بلی کے بچوں میں سے ایک کو گود لے لیا اور اس کا نام معزہ رکھا، جو آپ کی کیٹ سے محبت کا ایک اظہار تھا۔ ایک اور واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلی آپ کی چادر پر سو رہی تھی۔ جب آپ کو کہیں جانا تھا تو آپ نے بلی کو جگانے کے بجائے نرمی سے اپنی چادر کا وہ حصہ کاٹ دیا جو آپ کی کیٹ سے محبت کا ایک اظہار تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ ہمدردی اور نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بلی ان کے وضو کے برتن سے پانی پی رہی تھی۔ آپ نے صبر سے انتظار کیا اور جب بلی پانی پی چکی تو باقی پانی سے وضو کیا۔ جب ایک صحابی نے حیرانی سے پوچھا کہ کیا بلی کے استعمال شدہ پانی سے وضو کرنا ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی ناپاک نہیں ہوتی بلکہ اس کا منہ صاف ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں کیٹس کو عزت دی جاتی ہے اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ انہیں گھروں میں آزادانہ گھومنے کی اجازت ہونی چاہیے اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ سب ہمیں سکھاتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ نرمی، محبت اور رحم دلی سے پیش آنا کتنا ضروری ہے۔ اسلام میں کیٹس کا بہت احترام کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص کیٹ کو قید کرے، اسے بھوکا رکھے یا اس کے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کا انجام آخرت میں بہت سخت ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کیٹ کو نقصان پہنچاتا ہے تو اسے اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے نیکی کا کوئی بڑا کام کرنا چاہیے، جیسے کہ مسجد تعمیر کروانا۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اسلام میں جانوروں، خاص طور پر بلیوں کے ساتھ مہربانی کتنی ضروری ہے۔ قدیم مصری تہذیب میں بھی کیٹس کو بہت عزت دی جاتی تھی۔ اگر کسی نے کیٹ کو نقصان پہنچایا تو اسے سخت سزا دی جاتی تھی، یہاں تک کہ اگر گھر میں آگ لگ جاتی تو سب سے پہلے کیٹ کو بچایا جاتا۔ ان کا ماننا تھا کہ بلیوں میں کوئی خاص روحانی طاقت ہوتی ہے اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ جب کوئی بلی مر جاتی تو لوگ اس کی عزت میں سوگ مناتے تھے۔ کیٹس کی ان خاص خوبیوں پر غور کرنے کے لیے ایک کہانی بھی سنائی جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر ایک دن شدید تکلیف میں تھے، لیکن جب ایک کیٹ ان کے قریب آئی تو وہ اچانک بہتر محسوس کرنے لگے۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔
یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کیٹ کی موجودگی نے ان کے روحانی تجربے کو مزید گہرا کر دیا تھا۔ سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کیٹس 20 سے 140 ہرٹز کی فریکوینسی میں ایک خاص آواز پیدا کرتی ہیں جو انسانی جسم پر پازیٹیو امپیکٹ ڈالتی ہیں۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ کیٹس کی آواز نہ صرف ذہنی سکون فراہم کرتی ہے بلکہ زخم بھرنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے اور دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کر سکتی ہے۔ شاید قدیم تہذیبیں کیٹس کی ان خوبیوں سے پہلے ہی واقف تھیں، جبکہ آج کی دنیا ابھی ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ کیٹس کا ہمارے ساتھ تعلق محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ان کی موجودگی ہمیں سکون پہنچاتی ہے اور بعض لوگ مانتے ہیں کہ وہ ایک خاص توانائی رکھتی ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کیٹس آخر کار جانور ہی ہیں اور ان کے ذریعے کچھ بیماریاں بھی پھیل سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہوئے صفائی ستھرائی کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان معصوم مخلوقات کی دیکھ بھال کریں تو یہ ہماری زندگی میں بھی برکت اور خوشی لا سکتی ہیں۔ کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کے فیڈ بیک اور سجیشنز ہمارے لیے بے حد اہم ہیں، تو ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔